لڑکے والے تو اے سے آتے ہیں نا ہمارے دفتر میں کہ جیسے بکرا منڈی سے بکرا خریدنے آ رہے ہوں. مارکیٹ میں ایسی لڑکیاں آ رہی ہیں آج کل ذرا ساری قد کی ٹھگنی شمی میں, اور تمہارا رشتہ نہیں ہوئے گا کہیں. شیخ رشید کا رشتہ ہو جائے گا پر تمہارا نہیں ہوگا کہیں بھی. السلام علیکم دوستو, ویلکم ٹو پوڈ کاسٹنگ. دوستو کہتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں, لیکن اصلی جو جینوئن جوڑے ہیں ان کی شفلنگ وفلنگ کر کے جو نئے پیر بناتی ہے نا, ہم نے ایسی ایک آنٹی کو آج کی پوڈ کاسٹنگ میں دعوت دی ہے. تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. رشتے والی آنٹی, السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ میاں کیسی تعریف کروا دی میری, اور یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم یہاں پر شفلنگ وفلنگ کی. شادیاں کرواتی ہوں میں, کوئی جوا نہیں کرواتی. ارے دیکھیں, شادی بھی تو جوا ہے نا. قسمت اچھی تو وارے نیارے, قسمت بری تے بڑھ گئے سارے. توبہ 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 توبہ, یہ لڑکا کس قسم کی باتیں کر رہی ہے. یہ تو میرا کاروبار بند کرائے گا, اور خبردار جو میرے کاروبار کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات کی تو. ہاں نہیں, میں تو شادی کے بارے میں بات کر رہا ہوں نا. اور یہ اپنا بیگ یہاں رکھ دیں, ایزی ہو جائے نا آپ. اوہ, لوئس وٹامن کا ہے نا, میں نے کسی کی شادی کرائی تھی تو انہوں نے مجھے گفٹ کے طور پہ دیا تھا. اصل تو میں سوال آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ نے کاروبار کیوں شروع کیا, کیا سٹوری ہے اس کے پیچھے؟ میری شادی ایک بیورو والے نے کرائی تھی, اور شوہر مجھے ایسا ناہنجار ملا کہ کیا ہی بتاؤں تمہیں. بس اس کے بعد میں نے یہ سوچ لیا کہ کیوں نہ میں بھی میرج بیورو کھول کے لوگوں کی زندگیاں خراب کروں. ہوئی, یہ کیسی باتیں کر رہی ہے یہ لڑکا. میری بات سن لو, تم بیچ میں بات کاٹتے اور تمہاری حرکتیں ساری میری شوہر جیسی ہیں. بالکل وہی انجام ہوگا تمہارا ماشاءاللہ سے. کیا ہوا ان کو؟ زیادہ کچھ نہیں ہوا, انہیں بس مر گئے. کیسے؟ ہارٹ اٹیک سے. جیسی آپ باتیں کر رہی ہیں بنتا بھی تھا ان کا. ہیں بیٹا, ایزی لے رہے ہو تم مجھے. میری ایسی بد دعائیں لگتی ہیں نا, اب لگ پتہ جائے گا تمہیں. ارے آنٹی, آپ تو غصہ کر گئی یار. آنٹی کے لیے چائے لے کے نہ بیٹا, چائے مت لائیو. بس وہ کیا ہے نا کہ شوگر ہے مجھے, اور بد ہضمی کا بھی مسئلہ ہے. تو شوگر فری منگوا لیتے ہیں نا. نہیں, اب تو ایسی عادت ہو گئی ہے مجھے اس کام میں کہ چائے کے ساتھ جب تک پکوڑے, سموسے, جلیبی اور یہ ساری چیزیں نہ ہو نا تو بس گزارا نہیں ہو سکتا. تو کچھ کولڈ ڈرنک منگوا لیں آپ. ہاں, پیپسی منگا لو. وہ کیا کہتے ہیں وہ ذرا ساری ڈائٹ والی. ہاں وہی ڈیٹ والی. جاؤ ڈائٹ والی پیپسی لے آؤ. اچھا ایک بات بتائیں کہ آپ جو رشتے کرواتی ہیں اس کی کتنے % سکسیس ریشو ہے؟ بیٹا 100% پکے رشتے کرواتی ہوں میں. ایسے رشتے کرواتی ہوں فیویکول سے بھی زیادہ چپکتے ہیں وہ. کیا بات ہے, جان جائے پر جوڑ نہ جائے. مطلب ایسا کیا کرتی ہیں آپ؟ ان کے نکاح نامے رکھ لیتی ہوں نا اپنے پاس. وہی دیکھیو, نہ ہوگا بانس اور نہ ہی بجے گی بانسری. جوکنگ کا پارٹ. اچھا یہ بتائیں کہ آج کل آپ کا کاروبار کیسا جا رہا ہے؟ ہائے بچے, تم نے تو میری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ لیا ہے. کاروبار تو بالکل ٹھپ جاری ہے. کیوں؟ اس منہ سوشل میڈیا کی وجہ سے خامخواہ بچے اس بات کی ضد پر لگ گئے ہیں, نوجوان نسل, کہ کریں گے تو لو میرج ہی کریں گے. لو بتاؤ اب ہم کیا کریں. صحیح بات ہے, جتنی کامن سینس اور اویئرنیس بڑھتی جائے گی لوگ تو یہ ایسا کریں گے. اور کیا, ذرا سی زبردستی شادی کی بات کر دو تو چھت سے کودنے کی دھمکی دیتے ہیں. میں تو سوچ رہی ہوں کہ اگر اے سے چلتا رہا تو بیورو والوں کو چھت سے کودنا پڑ جائے گا. اچھا ایک بات بتائیں کہ آج کے لوگ کزن میرج میں بڑا بلیو رکھتے ہیں, حالانکہ سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے, پھر بھی لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں کزن میرج کرنی چاہیے. ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بیٹا, یہ تو تم نے پتہ نہیں کس بیماری کا نام پوچھ لیا. یہ تو اتنی بڑی بیماری آج کل دنیا میں پھیل گئی ہے کہ یہ والے لوگ جو ہوتے ہیں نا, وہ کون سا سیکیور ہوتا ہے, وہ انسیکیور. ہاں, انسیکیور ہوتے ہیں بہت. ان کو لگتا ہے کہ ان کے اپنے خاندان میں سے تو کوئی اور اچھا ہے ہی نہیں اس سے زیادہ. باقی تو جیسے باہر شفقت چھیمے پھر رہے ہوتے ہیں. لیکن تمہیں ایک بات بتاؤں, جتنے بھی اس کیٹیگری کے لوگ ہیں نا, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جو رشتہ ہم اپنے خاندان سے کر رہے ہیں وہ دیکھی بالی ہے, باہر کا کیا بھروسہ. وہی بات میں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کاش ایک دفعہ باہر بھی دیکھ لیا ہوتا. اچھا ایک بات بتائیں کہ آج کل آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں, کلائنٹ آتے ہیں, تو لڑکے والوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہے کہ لڑکیوں والوں کی؟ بچے, تمہاری سارے سوال جو ہے نا وہ تو بکواس ہے, لیکن چلو جواب دیے دیتی ہوں. دونوں ہی آسمان پر چڑھ کر بیٹھے ہوتے ہیں, دونوں کی ایک سے ایک ڈیمانڈیں ہیں. تو آپ کیسے ڈیل کرتی ہیں ان کو پھر؟ بس تم کبھی ہمارے دفتر آئی ہو نا تو تمہیں پتہ چلے گا. ہم نے اپنی دفتر کی دیوار پر ایک ذرا سارا شیشہ لگایا ہوا ہے جس پہ ہم نے لکھا ہوا ہے اوقات ریفلیکٹر. سمجھ گئے ہو نا, کہ مطلب اپنی ڈیمانڈ بتانے سے پہلے اس شیشے میں بس 5 منٹ دیکھ لیں.
افواقہ ہوگا ان کو. اوہ دیٹس ویری کلیور. اچھا عام طور پر جنرلی کیا ڈیمانڈز ہوتی ہیں آپ کی کلائنٹس کی؟ بھائی دیکھو لڑکے والے تو ایسے آتے ہیں, پانڈا نہیں ہے سبور بیٹا, ٹیشو لے لیجیے. ہاں لے لیا. لڑکے والے تو ایک منٹ ذرا سا, لڑکے والے تو اے سے آتے ہیں نا ہمارے دفتر میں کہ جیسے بکرا منڈی سے بکرا خریدنے آ رہے ہوں. بچی کی کوالیفیکیشن سے زیادہ ان کو رنگ, نسل, وزن اور قد کی تو بات ہی مت پوچھو. کیوں؟ مارکیٹ میں ایسی لڑکیاں آ رہی ہیں آج کل ذرا ساری قد کی, ٹھگنی شمی میں. ایک دفعہ ہم رشتہ دیکھنے گئے تو ہم نے انہیں کہا کہ ہمیں اپنی بیٹی انایا سے ملوا دے. ہاں. تو انہوں نے کہا ارے وہ تو سامنے ہی بیٹھی ہوئی ہے. ہم نے جب نیچے دیکھا نا تو مزے کی بات یہ کہ وہ تو واقعی بیٹھی ہوئی تھی. اور لڑکی والوں کا سنا ہے, لڑکی والے کیسے آتے ہیں؟ بھائی لڑکی والے تو اے سے آتے ہیں کہ جیسے اپنی بچی کی ریٹائرمنٹ پالیسی خریدنے آئے. میرا اتنا تجربہ ہے کہ جب بھی کوئی کلائنٹ ہمارے دفتر میں آتا ہے تو اس کے دروازے سے لے کر کاؤنٹر تک اور پھر کرسی پر بیٹھنے کے اسٹائل سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لڑکے والے ہیں. کیسے؟ بھائی ان کے تکبر اور رونت سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لڑکے والے ہیں. اور لڑکی والوں کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ بھئی دیکھو بات تو صاف ہے, کیا کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے جیسے لڑکے والوں کی نظر جہیز پر اٹکی ہوتی ہے, ان کی سوئی اٹکی ہوئی ہوتی ہے, اسی طرح سے لڑکی والوں کی نظر بھی, سمجھ رہے ہو نا, لڑکی والوں کی نظر بھی لڑکے کی تنخواہ کی 5 یا 6 ڈیجٹ پہ اٹکی ہوتی ہے. لڑکے کی ماں کو بہو ایسی چاہیے جیسی حور, بے شک اس کا اپنا بیٹا حسن میں لنگور سے بھی مات کھا رہا ہو. اور دوسری طرف لڑکی والوں کو بھی ایسا داماد چاہیے جو کہ دنیا جہان کے ساتھ ساتھ اپنی تنخواہ کو بھی بیگم کے قدموں میں لا کر رکھ دے. اور تو اور لڑکے والوں کو ایسی لڑکی چاہیے جو اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ پورے خاندان کی خدمت کرے. اور لڑکی والے ان کو ایسا لڑکا چاہیے, وہ کیا ہو جاتے ہیں آج کل کے لڑکے جو شادی کے فوراً بعد سیپریٹ, ہاں سیپریٹ ہو جائیں. آئی سی. بھئی لڑکے والوں کو لگتا ہے کہ اب ان کا لڑکا ذرا سا جوان ہو گیا ہے تو بس ان کو الیکٹرانکس اور فرنیچر مل جانا چاہیے نوکرانی سمیت. اور بیٹا رہی بات لڑکی والوں کی, تو وہ تو چاہتے ہیں کہ لڑکے والے ساری پراپرٹی ہماری لڑکی کے نام کر کے اسے مہرانی بنا دیں. یہ تو بہت کمپلیکیٹڈ نہیں ہو گیا؟ بیٹا میرا منہ نہ کھلواؤ بس, ٹھیک ہے, جو سچ بات ہے یہ تو اللہ واسطے میں کر دیتی ہوں, لیکن ان کو لگتا ہے کہ رشتے درختوں سے اتارتی ہوں میں. پیسے دیتے وقت ان کو موت آ جاتی ہے اور رشتہ انہیں ایک سے ایک صبور بیٹا پاندہ نہیں رکھا. ٹیشو لے لیجیے. بڑھیا رشتہ ان کو چاہیے. ان کو لگتا ہے کہ میرے گھر میں درخت لگا ہوا ہے رشتوں کا, بس وہاں سے رشتہ توڑ کے دیتے جاؤ. آم کا درخت ہے کوئی. اچھا ایک اور کنسرن بھی ہے آپ کے کاروبار کو لے کے, آج کل کافی میٹرومولین سائٹس آ گئی ہیں, سارے رشتے آن لائن مل جاتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں تو کر لیں آن لائن میری بلا سے, پھر بچے بھی اپنے آن لائن ڈاؤن لوڈ کر لیں, میں بھی دیکھوں ذرا کیسے چلتا ہے یہ کام. غضب خدا کا ان آن لائن کام والوں نے اتنے دھوکے میں رکھا ہوا ہے نا عوام کو. دھوکہ کیسے دے رہے ہیں یار؟ ہمارے زمانے کو اگر تم دیکھ لو تو ہماری وہ بلیک اینڈ وائٹ تصویریں آیا کرتی تھیں, اور بالکل جیسے ریالٹی میں ہوتے تھے ویسے ہی تصویر میں آتے تھے. لیکن آج کل تم نے فلٹرز دیکھے ہیں, کتنے سارے فلٹر آ گئے ہیں, اور ذرا ساری سی لڑکیاں ہوتی ہیں ٹھگنی سیاں, ہر کسی کے ہاتھ میں فون ہوتا ہے, وہ فلٹرز اپنے منہ پہ دے مار تو 4.5 لگا رہی ہوتی ہیں. ان فلٹرز کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ دکھتی ہیں, ہمیں آگے جا کے کچھ سننا پڑتا ہے. اور رشتے والے پھر ہمیں کہتے ہیں کہ بہن دکھایا کیا تھا اور دے کیا رہے ہو. ہمیں کیا ہی کہوں میں تمہیں ان فلٹرز کی. اب مجھے ہی دیکھ لو, میں 35 سال کی ہوں, لیکن اگر میں وہ فلٹر کے ساتھ تصویر لگاؤں تو تمہاری چھوٹی بہن لگوں گی میں. 35 یہ کیسا ڈیجٹ ہے؟ میاں دیکھو میں ہوں 75 سال کی, لیکن لگتی میں بالکل ماشاءاللہ سے 35 کی ہوں. تو یہ نا 35 بن گیا. ہاں 35 ہو گیا نا, 35 سے زیادہ اور 75 سے کم. اچھا ایک بات بتائیں کہ کیا آپ اوورسیز رشتے بھی کرواتی ہیں؟ ارے میاں یہ تو ہماری اسپیشیلٹی ہے. اچھا جیسے ہماری اسپیشیلٹی ہے نا بریانی, ہاں نام سنتے ہی منہ میں پانی آ گیا, ویسے ہی اوورسیز رشتے کرانا ہماری اسپیشیلٹی ہے. اور اب تو میں اس میں اتنی ماہر ہو گئی ہوں نا کہ ویزا فارم بھی میں خود بھر لیتی ہوں. اس لیے میں سوچ رہی ہوں کہ ویزا کنسلٹنسی کا دفتر بھی ساتھ ہی کھول لوں, تمہیں کام پہ ضرور رکھوں گی میں. ایک بات بتائیے کہ میرے لیے کوئی رشتہ ہے آپ کے پاس, لائک اگر میرا رشتہ کروانا ہو تو آپ اب کچھ سوالوں کے جواب دینے ہوں گے تمہیں. ٹھیک ہے کر لیتے ہیں.
अम्मी के चमचे हो? काइंड ऑफ. सिगरेट पीते हो? कभी कभी और टिकटॉक बनाते हो? टिकटॉक बना लेते हैं फिर मूड करे तो. वीडियो गेम्स खेलते हो? पबजी खेलता हूँ माशाल्लाह से. सरकारी मुलाजिम हो? नहीं. अच्छा, काम क्या करते हो? यही पॉडकास्ट. नहीं वो तो ठीक है, लेकिन कमाते कहाँ से हो? बस यही है बस सिलसिला. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. मिल गई. मैंने हिसाब लगाया है बेटा कि तुम कुंवारे ही मरोगे, और अगर गलती से भी तुम्हारी शादी कभी हो गई, किसी भी वजह से मैं करा भी देती हूँ तुम्हारा ये मासूम सा भोला भाला सा बेकार मुंह देखकर, तो तुम अपनी बीवी के हाथों से मर जाओगे. क्या मतलब? मतलब ये कि माशाल्लाह से मेरे लिपस्टिक की तरह इतने सुर्ख झंडे हैं तुम में, सुर्ख झंडे? रेड फ्लैग, कि अगर मैं तुम्हारी शादी किसी बेचारी से करवा भी देती हूँ तो माशाल्लाह से और इंशाल्लाह उसके हाथों मर जाओगे तुम. ऐसी क्यों बात कर रही हैं आप? इसलिए क्योंकि जैसे माशाल्लाह से तुम्हारी आदतें और तुम्हारे लक्षण हैं ना, तो शादी तो तुम्हारी हो जाएगी. क्योंकि एक बात तो तुम अपने पल्ले से बांध लियो, तलाक तो मैं तुम्हारे नहीं होने दूंगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं अपना माशाल्लाह से इतने सालों का रिकॉर्ड नहीं ख़राब कर सकती. आई तुम्हें समझ? तो नाज़रीन, ये था आज का पॉडकास्ट. एक उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा. असल में आज के इस पॉडकास्ट में मैसेज ये था कि निकाह एक इतना आसान तरीका हमें दिया गया है, लेकिन हमने उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल बना दिया गया है. किसी शख्सियत की बेस पर, किसी की इंसानियत की बेस पर हम रिश्ता बनाने की बजाय मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बेस पर रिश्ते बनाते हैं. और इस बुनियाद पर जो रिश्ता बनता है वो कैसे चल रहे हैं हम अपनी सोसाइटी में आसपास देख सकते हैं. एंड फाइनली, जिसने अपनी लाइफ गुजारनी है, अपना लाइफ पार्टनर चुनने का हक भी उससे होना चाहिए. एंड द रिश्ता शुड बी बेस्ड ऑन लव इंस्टेड ऑफ मनी, पावर और स्टेटस. मिलते हैं इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. हाँ, एक मिनट बेटा, एक मिनट. बड़े अच्छे तरीके से मनी तो स्टेटस तो उसके बगैर शादी होती है. खबरदार जो तुमने इतनी जुर्रत करी कि तुम मेरा कारोबार ठप करवा नहीं, सको. नहीं, मैं आपका कारोबार ये तुम याद रखो, तुम्हारा पूरा ये पॉडकास्ट और ये सब बंद करवा दूंगी मैं. सबूर बेटा, चलो पानदान लो यहाँ से जाएं हम. हमारी बेइज्जती करवा दी इतनी. खबरदार जो ये इंटरव्यू तुमने ऑन एयर करा तो ये देखियो, तुम अपनी बिरादरी में बताऊंगी मैं सबको, और तुम्हारा रिश्ता नहीं होएगा कहीं. शेख रशीद का रिश्ता हो जाएगा पर तुम्हारा नहीं होगा कहीं भी. आए बड़े.